الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذکر و شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پر محمد ماتم داران سید الشہداء و عزاداران رسول خدا حسن مجتبی مومنین کرام، ذوالفقار بھائی نے بیٹھتے ہی مجھ سے گجراتی میں ایک لائن کہا کہ بس اڈی وگیا سدی کھینچی آپ جو، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں 2:30 بجے تک پڑھتا ہوں تو پورا 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 45-50 منٹ میں اپنی بات ختم کر لوں۔ میرے خیال سے آپ سب میرے ساتھ رہیں گے اس بات پہ۔ دیکھیے، کسی چیز کا بہت بڑا ہونا آج کی ڈیٹ میں کمال نہیں ہے، مختصر میں مکمل ہونا کمال ہے۔ کم شبدوں میں بات ہو جائے، ہماری ایک پولیٹیکل پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیاست میں بہت کم لفظوں میں بڑی بڑی باتیں لوگ کر جاتے ہیں، جس کی ہاں میں بھی ایک کتاب لکھی جا سکے اور نا میں بھی ایک کتاب لکھی جا سکے۔ میں سوچتا ہوں کہ کسی چھوٹے سے ایک موضوع کو آپ کے سامنے شروع کروں اور اسے آرام سے ختم کیا جائے۔ میرا ایک موضوع جس پہ میں نے مغل مسجد میں شاید تقریر کی ہے، میں اس سے ہی استفادہ کر رہا ہوں۔ قبلہ علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہ نبیوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ اللہ کی جسٹس کیا ہے، اور اہل بیت نے یہ دکھایا کہ اللہ کی مرسی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک آپ مجھے داد نہیں بھی دیں گے تو چلے گا، مگر مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ آپ کو بولنا ہی پڑے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، فون پہ بھی آدمی ایک دم سائلنٹ ہو جائے اور ایک طرف آدمی بول رہا ہو، دوسری طرف سے کوئی وائس نہ ہو، تو وہ یہ سوچتا ہے کہیں نیٹ ورک کی پرابلم تو نہیں، کہیں میری آواز تو نہیں جا رہی ہے، کہیں میرے موبائل کی پرابلم تو نہیں، کہیں اس کے موبائل میں پرابلم تو نہیں۔ تو یہ چیکنگ بیچ میں چلتی رہے گی اور آپ مجھے بتاتے رہیں گے کہ نہیں، لائن کلیئر ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو 1,24,000 نے یہ بتایا کہ خدا کا عدل کیا ہے، اور 14 نے یہ دکھایا کہ خدا کا فضل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کسی نے بھی بات کی عدل کے حساب سے، اب ذرا خوبصورتی کے ساتھ سمجھیے گا، 14 میں اور 1,24,000 میں فرق کیا ہے؟ وکیل صاحب پوری توجہ چاہ رہا ہوں، الفاظ کی بات ہے، سمجھیے گا۔ 14 میں اور 1,24,000 میں فرق کیا ہے؟ 1,24,000 وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، 14 جو بول دیتے ہیں سچ ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 ادھر جاتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے، 14 جدھر چلے جاتے ہیں حق پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ پوری توجہ، گڈو بھائی بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔
پر بات اگر کلیئر ہو رہی ہو تو بات کا لطف ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, 1.25 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے, مولانا صاحب کو داد بھی مل گیا, باہر مجمع جاتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں کیا پڑھا, بولے بہت اچھی پڑھی. کیا پڑھا, بولے وہ یاد نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجلس کا مطلب ہے 6ٹھی کلاس فیل آدمی کے مجلس سمجھ میں آنی چاہیے. اور اگر مجلس 6ٹھی کلاس فیل کی سمجھ میں نہیں آیا اور مولانا صاحب مجلس پڑھ کے چلے گئے, تو یہ سوال ضرور کیجئے گا وہ کس کے پاس پڑھ کے گئے ہیں اور کس کو سمجھا کے گئے ہیں. کیونکہ یہاں جو 1 گھنٹہ ملتا ہے وہ قوم کے لیے ملتا ہے, اپنی صلاحیت دکھانے کے لیے نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا, صلاحیت دکھانے کے لیے بہت سارے میدان ہیں, اسٹیج ہیں, ٹیلی ویژن چینل ہے, ریڈیو ہے, پبلک آڈینس میٹنگ ہے, ڈیبیٹ ہے, کہیں بھی آپ اپنی صلاحیت دکھا سکتے ہیں کہ آپ میں وارتالاب کی, آپ میں کمیونیکیشن کی, رجوعات شکتی کی کتنی طاقت ہے, وہاں آپ دکھا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پبلک میں بھی مسلم کی, مسلم میں بھی مومن کی, مومن میں بھی مولائی کے 1 منٹ کا خیال رکھنا. اگر اتنی جسٹیفیکیشن آپ کے اندر ہے تو آپ ممبر پہ 45 نہیں 2 گھنٹہ پڑھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو سوال ضرور ہوگا کہ اتنے گھنٹوں کا جواب آپ امام زمانہ کو کیسے دیں گے. درود پڑھیں محمد وآل پوری توجہ چاہتا. تو صاحب یہ 1,24,000 نے دنیا کو بتایا کہ اللہ کا عدل کیا ہے, اور ان 14 نے اپنی زندگی میں دکھایا کہ اس کا فضل کیا ہے. اب ذرا اس سفر پہ نکلتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کے 5ویں معصوم امام محمد باقر علیہ السلام. پوری توجہ. گھر سے باہر نکلے, راستے میں درزی گانا گا رہا ہے, امام ٹھہر گئے. امام نے کہا کیا ہی بہتر ہوتا جو تو قرآن کی تلاوت کرتا. وہ ٹھہر کے کہتا ہے کہ مولا مجھے نہ تو عربی آتی ہے اور نہ قرآن پڑھنا آتا ہے. امام جھکے, آپ نے ایک کنکر اٹھایا, سنگریزہ اٹھایا, اپنے لعاب دہن سے ترک کیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, اس چھوٹے سے عمل میں کچھ ایسی قیامت ہوئی کہ وہ 70 زبانوں کا عالم بھی ہو گیا اور حافظ قرآن بھی ہو گیا. چلو مولا سے پوچھتے ہیں, مولا یہ کیا ہے؟ آپ کو تو معلوم تھا کہ اسے عربی نہیں آتی ہے, آپ کو تو معلوم تھا کہ اسے قرآن نہیں آتا ہے. علم امامت سے مولا سب کچھ جانتے. آواز آئے گی قلب رشید, جو بتا رہا تھا وہ عدل تھا, جو دکھا رہا ہوں وہ فضل ہے. بس سمجھیے, آپ بات کو سمجھتے چلے جائیے تاکہ بات بہت کلیئر ہو جائے. چلیے اپنے 5ویں مولا کے بابا, اپنے چوتھے مولا کی خدمت میں چلیے. آپ کو معلوم ہے, جو یہاں پہ جمولوجسٹ اگر کوئی بیٹھے ہوئے, یہاں پہ علوم معدنیات کے اگر کوئی ماہر بیٹھے ہوں تو وہ مجھے میری بات کو مانیں گے کہ کوئلے کی کھدان میں ہیرا ہوتا ہے. کیمیکل کمپوزیشن اور گیس اور کاربن کی پلس مائنس نمبرنگ ہونے کی وجہ سے کوئلہ ملینز آف ایئرز کے بعد ہیرا بن جاتا ہے. 1 ملین مطلب 10 لاکھ, ملینز آف ایئر مطلب کروڑ سال. 1 کروڑ سال کے بعد تراب کے دامن میں رہتے رہتے کوئلہ بھی ہیرا ہو جاتا ہے. پوری توجہ چاہ رہا. کوئلے کی دامن میں رہتے رہتے کوئلہ بھی ہیرا ہو جاتا 1 کروڑ سال کے بعد. یہ وہ فیکٹس ہیں جو سائنٹیفک لیب اور سائنٹیفک اتھارٹی کے ایکسیپٹڈ فیکٹس ہیں. یہ کوئی میری مجلس کا نکتہ نہیں ہے کہ میں ممبر بیٹھا اور میں نے پڑھ دیا. آپ یہاں سے باہر جائیے, کسی بھی اچھے جمولوجسٹ سے پوچھ لیجئے, کسی بھی ماہر علم معدنیات سے معلومات حاصل کر لیجئے, وہ آپ کو کہے گا قلب رشید نے بہکایا نہیں, بتایا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہیرا بن رہا ہے یہ 1 کروڑ سال کے بعد بن رہا ہے. چلیے ذرا مدینے چلتے ہیں. میرا مولا مسجد سے باہر نکل رہا ہے, بلکہ واقعات کچھ اس طرح ہیں, گھر میں موجود ہیں, گھر سے نکلے ہیں, سائل آیا ہے, ساتھ چلا ہے, مسجد گیا ہے, نماز ادا ہوئی ہے, واپس پلٹے ہیں, گھر کی طرف جا رہے ہیں. مولا گھر میں جانا ہی چاہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے مولا فاقے بہت ہیں, مولا بھوک بہت ہے, مولا پریشانی بہت ہے, مولا
حیران بہت ہوں. پلٹ کے سید سجاد نے کہا اپنا دامن اٹھا. اس نے دامن اٹھایا. سجاد جھکے, ایک مشت خاک اٹھائی, اس کے دامن میں ڈال کے ایک نظر کرامت ڈالی اور کہا اب دیکھ. اب جو اس نے دیکھا تو ہیرے جواہرات تھے. دیکھیں بات سمجھیے, اگر آپ سمجھیں گے تو آپ ایک ایک لفظ کو محسوس کریں گے. چلو سجاد سے سوال کرتے ہیں, مولا یہ تو علم معدنیات کے ماہر کہتے ہیں 1 کروڑ سال کے بعد ہیرا بنتا ہے. سجاد کا جواب آئے گا وہ جو بتا رہا ہے عدل ہے, میں جو دکھا رہا ہوں فضل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو دامن میں ہیرا بن رہا ہے نا, یہ فضل سے بن رہا. اچھا ایک بات سن لیجئے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہم ضرور جنت میں جائیں گے, ہاں مجھے اس منبر کی قسم ہم جنت میں جائیں گے, مجھے اس لباس کی قسم ہم جنت میں جائیں گے, مگر یہ ہم بربنائے عدل نہیں کہتے, بربنائے فضل کہتے. ہم اس بات پر بھروسہ کر کے نہیں کہتے کہ ہمارے سجدے بہت بڑے ہیں, ہم اس بات پہ بھروسہ کر کے نہیں کہتے کہ ہماری نمازیں بہت زیادہ ہیں, ہم اس بات پر بھروسہ کر کے نہیں کہتے کہ ہماری عبادتیں, حج, زیارات, یہ وہ سب, نہیں نہیں نہیں. ہم اس بات پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں کہ علی کا خدا بہت بڑا ہے اور خدا کا علی بہت بڑا ہے. سلامت سلامت رہیں. اور اللہ کی قسم ہم مجلسیں نا کسی کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں پڑھتے کہ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں کہ کوئی شیعہ بن جائے. نا 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 نا, جو شیعہ ہے وہ شیعہ رہ جائے وہی بہت ہے. کیونکہ شیعہ پیدا نہیں ہوا کرتے, شیعہ خلق ہوا کرتے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو معصوم نہ کہتے کہ میرے نور کے طینت سے میرے شیعوں کی پیدائش ہوئی. یعنی ابتدا شیعت کی وہاں ہے, ابتدا شیعت کی وہاں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ شیعت کی پریکٹس بھی ماں دیتی ہے. میں پتہ نہیں کیسے سمجھاؤں آپ کو. اور ماں سے طاہر نام بچے کی زندگی میں کوئی ہوتا نہیں ہے. سب سے پاکیزہ نام ایک بچے کی زندگی میں جو ہوتا ہے پریکٹیکلی وہ اس کی ماں کا نام ہوتا ہے, اور وہی تعلیم دیتی ہے. یعنی شیعت کی تعلیم دینے کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. درود پڑھیں محمد ہم نے کبھی کسی کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے مجلسیں نہیں پڑھی, ہم نے اپنی اصلاح کے لیے مجلس پڑھی ہے. یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے, اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو میری بات سے متفق ہوں گے, ہم کبھی کسی کو مائگریٹ کرنے کے لیے مجلسیں نہیں, پرسہ دینے کے لیے, اپنے مولا کے فضائل ڈسکس کرنے کے لیے. کیونکہ ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے, بہت اچھے سے ہم جانتے ہیں کہ جب پینکریاس کمزور ہو جائے تو شکر ہضم نہیں ہوتی. جب پینکریاس کمزور ہو جائے, جب پینکریاس کمزور ہو جائے تو شکر ہضم نہیں ہوتی. دل کمزور ہو جائے تو نمک ہضم نہیں ہوتا. گردہ کمزور ہو جائے تو پانی ہضم نہیں ہوتا. اور نسل کمزور ہو جائے تو علی ہضم نہیں ہوتا. ہم تو اپنے مولا کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور سادے انداز سے بیان کرتے ہیں. جس کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ جہاز پہ بیٹھیں تو بھائی جہاز کے لیے آپ ریلوے اسٹیشن کیا کر رہے ہیں, آپ کو ایئرپورٹ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, آپ کو جہاز پہ بیٹھنا ہے تو آپ کو ایئرپورٹ جانا پڑے. ریلوے پہ آپ کو جہاز نہیں ملنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو معصوم نے بتایا کہ وہ جو بتا رہا ہے وہ عدل ہے, میں جو دکھا رہا ہوں فضل ہے. آئیے سجاد کے بابا حسین کی خدمت میں چلتے ہیں. وہ دیکھیے سیڑھیوں سے اترتا ہوا راہب ہے اور سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا حسین ہے. ویسے آپ لوگ تو سماجک لوگ ہیں, آپ کو تو معلوم ہے کہ جب کوئی بڑا کسی گھر کے بڑے سے بات کر کے لوٹتا ہے تو پھر چھوٹوں سے بات نہیں کرتا. ہے کہ نہیں ایسا بھائی؟ جب کوئی بڑا کسی گھر کے بڑے سے بات کر کے لوٹے تو پھر چھوٹوں سے بات نہیں کرتا. مگر راہب کو معلوم تھا کہ یہ حسین ہے. راہب کو معلوم تھا کہ سن و سال میں کم سن ہیں مگر چھوٹے نہیں ہیں.
زمین پر آسمانی اقتداروں کے مالک ہیں، زمین پر آسمانی حکومتوں کے بادشاہ ہیں، یہ حسین ہیں۔ اس لیے راہب نے کہا کہ تیرے نانا کے پاس گیا تھا، کیا کرنے گیا تھا؟ کہ یہ جانکاری لینے گیا تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا اولاد نہیں۔ اب یہاں یہ غلط فہمی مت رکھیے گا کہ رسول کے پاس اولاد لینے گیا اور رسول اولاد نہیں دے پائے اور حسین نے اولاد دیا، نہیں، یہ غلط فہمی مت رکھیے گا۔ رسول کے پاس جاننے گیا تھا کہ میری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، اور رسول نے یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھ کے بتا دیا، نہ تو پلان میں ہے، نہ پروگرام میں ہے، نہ لسٹ میں ہے، نہ بلو پرنٹ میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کی بھاشا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ، آج کل کمپیوٹر کی لینگویج ہے تو سب سمجھ جائیں گے۔ بلو پرنٹ میں بھی کوئی پلان تیرے لیے نہیں ہے، یعنی قلم سے لے کے لوح تک تیرے لیے کوئی تحریر نہیں ہے۔ اب کنفرمیشن وہاں سے آ رہی ہے جس کی کنفرمیشن کوئی رد نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب یہ کنفرم ہو گیا کہ قسمت میں نہیں ہے۔ اب آیت اللہ فاطمی کا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھتے حسین نے کہا، جا تجھے 1 دیا، جا تجھے 2 دیا، جا تجھے 3 دیا، جا تجھے 4 دیا۔ کاتب تقدیر نے قلم چھوڑا، جبرائیل نے فلک چھوڑا، مصطفیٰ نے مسلح چھوڑا، سب حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ قیامت تک اگر حسین دیتا رہا تو قیامت تک خدا دیتا رہے گا۔ کچھ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ چلے حسین سے سوال کرتے ہیں، سید الشہداء تیرے نانا نے منع کیا، پھر سید الشہداء آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آواز آئے گی قلب رشید، وہ جو میرا نانا منع کر رہا ہے وہ عدل ہے، یہ جو میں دے رہا ہوں یہ فضل ہے۔ نہیں، ذرا زندہ مثال لے لو آج کل کی۔ چلیے میں آپ کو زندہ مثال دکھاتا ہوں۔ دیکھیے، انجینئرنگ میں ایک وبھاگ ہے اسکوپ انجینئرنگ کا۔ اسکوپ انجینئرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی انجینئر کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب میرے پاس 1 ایکڑ لینڈ ہے اور مجھے 500 بیڈڈ ہاسپٹل بنانا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ 1.25 ایکڑ میں کام ہو سکتا ہے یا ½ ایکڑ اور چاہیے ہوگا، کتنا بلٹ اپ ہوگا، کتنا نان بلٹ اپ ہوگا، کتنا پارکنگ ہوگا، کتنا نان پارکنگ ہوگا، کتنے بٹا کتنے کا کمرہ ہوگا، کتنے بٹا کتنے کا بستر ہوگا، کتنے کی الماری آ جائے گی، ایک کمرے میں کتنے لوگ، 2 سیٹر 3 سیٹر 4 سیٹر، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طریقے سے وہ پورا پلان بنا کے دے گا۔ یہ ایک اسکوپ انجینئرنگ ہے جس میں پتہ چلتا ہے کتنی زمین میں کتنی بڑی بلڈنگ بن سکتی ہے۔ اوکے، اب یہ ساری معلومات دینے والے دنیا کے جو سب سے بڑے بڑے ادارے ہیں انٹرنیشنل، جس میں جاپان بہت آگے ہے، کینیڈا بہت آگے ہے، امریکہ بہت آگے، ان سب کے اسکوپ انجینئرنگ کے جو بڑے بڑے گروز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے ہم نے کربلا کے چپے چپے کا اندازہ لگایا اور انچ اور فٹ کا حساب لگا کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ کربلا میں ایک وقت میں 18 لاکھ لوگوں سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، مگر اسی دنیا کی صحافت کے سب سے بڑے چینلوں نے، میڈیا کے سب سے بڑے بڑے دھرندروں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے ٹیلی ویژن آن اسکرین پہ یہ ڈکلیئر کیا اور ایکسپٹ کیا کہ ہیومن کا سب سے بڑا مجمع اگر زمین پر کہیں جمع ہوتا ہے تو وہ کربلا معلی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور گوگل نے اسپیس سے جو تصویر لی ہے، آپ اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں، گوگل نے اسپیس سے جو تصویر لی ہے، سب سے زیادہ روئے زمین پر جو مجمع اکٹھا دکھایا ہے وہ صرف نجف اور کربلا کے درمیان ہے۔ اور آپ کو جان کر اچھا لگے گا کہ اس نے اس تصویر کا نام رکھا ہے ہیومن ریور۔ اس تصویر کا نام شیعہ ریور نہیں رکھا ہے، کمال کی بات ہے، ذرا غور تو کرو، مسلم ریور نہیں رکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے ہیومن ریور، چونکہ اس نے جان صرف اسلام کے لیے نہیں دی، انسانیت کے لیے دی تھی۔ آیا ہایا، میں کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا نام رکھا ہے ہیومن ریور۔ یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے روئے زمین پر نہ تو اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا اور نہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوگا۔ اب وہ کہتا ہے کسی سال کہ 1.5 کروڑ لوگ آئے، کسی سال 1.25 کروڑ آئے، کسی سال 2.5 کروڑ آئے، کسی سال 3 کروڑ آئے،
اس بار کی 3 روایتیں 7.2 4.5 اگر میں دونوں کو بیچ کر کے مانوں کہ 4.5 سے 5 کروڑ کا مجمع وہاں جمع ہوا تو سارے کے سارے پریشان ہیں کہ جب 18 لاکھ نہیں آ سکتے تو 5 کروڑ کیسے آ گئے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو حسین سے سوال کرتے ہیں. مولا وہ کہہ رہا تھا کہ 18 لاکھ سے زیادہ نہیں آ سکتے, پھر یہ 5 کروڑ. جواب آئے گا چاہنے والے وہ جو بتا رہا ہے عدل ہے, میں جو دکھا رہا ہوں فضل ہے. یہ 5 کروڑ کیا پوری دنیا بھی کربلا میں آ جائے تو دنیا چھوٹی پڑ جائے گی, کربلا بڑی ہو جائے گی. درود پڑھے محمد ٹھیک ہے, بات سمجھ پا رہی ہے؟ اب چلو حسین کے بابا علی کی خدمت میں چلتے ہیں. یہ علی کی بارگاہ ہے, حبشی ہے, چاہنے والا ہے, مگر چوری کے الزام میں پکڑا گیا. بلایا, تجھے معلوم ہے تیری سزا کیا ہے؟ کہاں معلوم ہے میری سزا کیا؟ چوری کی ہے؟ کہاں مولا کی ہے؟ کہا تجھے پتا ہے اقبال جرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا مولا ایک تو چوری کی, دوسرے اس سے انکار کر دو جس کے سامنے آسمان و زمین کے پردے حائل نہیں ہیں. ہاتھ بڑھا, اس نے ہاتھ بڑھایا, انگلیاں کاٹ دی, رونے لگا. مولا نے کہا کیا انگلیاں کٹنے کی وجہ سے رو رہا ہے؟ کہ نہیں مولا, اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں میں تیرا چاہنے والا ہوں. تیرا چاہنے والا ہونے کا اعلان شہر میں ہے, اور یہ رسوائی کہ میری وجہ سے تیرا نام اور تیری شیعت کا نام اور تیری چاہت کا نام بدنام ہوگا. میں سبب بنوں گا کہ لوگ کہیں گے کہ علی کا چاہنے والا اور چوری. بس مجھے ایک جملہ یاد آ گیا, اس لیے اس واقعے کو پورا کرنے کے پہلے وہ جملہ کہتا ہوں. بازار میں کسی شخص کو کسی گناہ کے بدلے میں سزا دینی تھی. کہیں سے 20 کوڑے مارو. وہ کہتا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. اپنے غلام سے کہیں سے 40 مار. وہ کہتا ارے مولا سفارش میں تو سزا کم ہوتی ہے, یہاں تو لاگ وگ لگانے کے بعد سزا بڑھ گئی. کہ 20 تو اس لیے کہ تو نے مسلمان ہو کے یہ جرم کیا, 40 اس لیے کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو میرا شیعہ ہے اور یہ جرم کرتا ہے. آپ اس چیز کو سمجھیے. تو رو رہا ہے کیوں؟ کہ مولا تیرا نام استعمال ہوا ہے, لوگ مجھے تیرے شیعہ کے نام سے جانتے ہیں. اچھا, اٹھ کے چلا گیا باہر. قمبر جی مولا یہ باہر شور کیسا ہے؟ کہ مولا جس کی انگلیاں کاٹی ہیں وہ قصیدہ پڑھ رہا. اچھا, اب جب باہر نکلا تو لوگوں نے گفتگو شروع کی. ہاں بھائی کٹ گئی انگلی؟ تو کہاں کٹ گئی. کہ دیکھا ہمارے والے ہوتے تو بچا لیتے, تمہارے والے نے انگلی کاٹ دی. کہلیں کیا کرے جی, تمہارے والے کو اپنے والے دکھتے ہیں اور میرے والے کو خدا دکھتا ہے. یہ آپ ان ذوات مقدسات کو آپ محسوس کریں. کبھی دماغ میں یہ مت رکھیے گا, وہ ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں, دماغ کی ڈبری میں کبھی یہ مت ڈالیے گا کہ آپ علی کو سمجھتے ہیں. نہیں, آپ علی کو مانتے ہیں. مانتے ہیں, سمجھتے ہیں میں کبھی مت جائیے گا. کیونکہ اگر آپ سمجھنے لگے, مولا نے فرمایا ہے اشارے میں, تم اتنی نماز نہیں پڑھ سکتے جتنی میں نے پڑھی, ویسی تو پڑھ سکتے ہو جیسی میں نے پڑھی. علی کی زندگی کو بڑا قریب سے آپ محسوس کیجئے گا تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں علی. قمبر یہ آغاز کا یہ قصیدہ بیان کر رہا ہے. کہ واپس بلاؤ. واپس بلایا. کیا بات ہے؟ کہ مولا کچھ باتیں ہو رہی تھی. اچھا, ہاتھ لاؤ. ہاتھ بڑھایا, کچی ہوئی انگلیاں سجائیں. اب 2 روایتیں, ایک کتاب کہتی ہے اپنا عبا رکھا اور کہا ہاتھ کھینچ, اور ایک روایت کہتی ہے اپنا دست مبارک رکھا. وجہ اللہ نے ید اللہ کو اس کے ہاتھوں پہ رکھا اور کہا اب اپنے ہاتھوں کو کھینچ. اب جو اس نے ہاتھوں کو کھینچا تو انگلیاں سلامت تھی. مسکراتا ہوا کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا جب کاٹنا تھا تو جوڑا کیوں, اور جب جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ علی نے مسکرا کے کہا وہ جو کاٹا وہ عدل تھا, یہ جو جوڑ رہا ہوں وہ فضل ہے. آگے بڑھ جائیں, چلیے تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے, کوئی مسئلہ نہیں. آواز بلند صلوات. محمد والے محمد
کسی وقت ایک پرندہ جس کے 6000 پر ہیں اپنے مقام سے اڑ کے اور پانی میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگاتے ہی وہ پانی سے باہر نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ جب پر جھڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قطرے گرتے ہیں ان کے الگ الگ سائزز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ سائزز کے قطرے اس کے بکھرتے ہیں۔ 6000 پروں سے گرتے ہوئے ہر قطرے سے خدا ایک فرشتہ خلق کرتا ہے اور جسے حکم دیتا ہے کہ جس نے درود پڑھا ہے جب تک یہ محشر میں وارد نہ ہو جائے تب تک اس کے لیے استغفار پڑھو۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اور کسی کو پرکھنا ہو اگر تو یا حسین کا ہو، یہ وہ نام ہے جو سجدے کمال دیتا ہے۔ اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ دیکھو بھیا، دنیا میں 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، 2 ہی قسم کے دنیا میں لوگ ہیں۔ سب کے سر پہ تارے ہیں، 14 کے در پہ تارے ہیں۔ بھئی یہ سیدھی سی پہچان ہے، اس پہچان کو پکڑ کے رکھو اور اس پہچان کے ساتھ چلو۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا، یہ جو ہم یا علی یا علی یا حسین کر لیتے ہیں، یہ لاٹری ہے، یہ لاٹری ہے جو آپ کو لگ گئی ہے، ورنہ جہاں آپ علی مولا کہتے ہیں وہاں آدم بھی علی مولا کہتے ہیں، وہاں انبیاء بھی علی مولا کہتے ہیں، وہاں دیگران بھی علی مولا کہتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں ہیں۔ یہ لاٹری ہے جو آپ کو لگ گئی ہے، اس کی عزت کیجئے۔ یہ آپ کو غربت سے امیری کی طرف لے جا رہی ہے، یہ آپ کو جہالت سے علم کی طرف لے جا رہی ہے، یہ آپ کو کمزوری سے مضبوطی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی خطابت میں جوش میں آ کے میں کتنا دیر ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے؟ ہاں، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، 10 منٹ میں نپٹانا ہے مجھے۔ چلیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ذوالفقار بھائی سے بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے پتا ہے بڑی محبت سے انہوں نے مجھے کہا ہے۔ حام بن ہیم بن لافیس بن ابلیس ایک اجنہ کا فرد ہے جو پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیرے وسیع کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 3-4 سال پہلے یہ واقعہ شاید یہاں پڑھا ہو پروگرام میں کہیں، میں اپنی جملے کے دلیل میں یہ واقعہ پیش کر کے بہت چند جملوں میں ختم کرتا ہوں یہ واقعہ۔ پیغمبر نے کہا دیکھے گا تو پہچان لے گا، کہا کیسے نہیں پہچانوں گا؟ پہلے اپنی پوری ڈیٹیل بتائی، وہ کون ہے، کس کس انبیاء کے پاس گیا، کس کس نبی کے پاس گیا، کون کون سا علم حاصل کیا، کیسے کیسے باتیں کی، کیا کیا گھٹنائیں گھٹی۔ ساری چرچا ہونے کے بعد سے نتیجہ یہ تھا کہ علی مسجد میں داخل ہوئے، اس نے دیکھا اور پہچان لیا، اور پیغمبر نے کہا تو نے کیسے پہچانا، تو نے کیسے پہچانا؟ حام بن ہیم بن لافیس بن ابلیس کہتا ہے کیسے نہ پہچانتا، میں دیکھ رہا تھا کہ نوح امت کو بچا رہے تھے، یہ نوح کو بچا رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ امت کو بچا رہے تھے، یہ موسیٰ کو بچا رہا تھا۔ درود پڑھے محمد تو دیکھیں جو معیار ہے نا ان کا فضل والا ہے۔ جاؤ نکھالس سے، دل صاف رکھ کے جاؤ، کلیئر رکھ کے دل جاؤ، دماغ میں کچھ مت رکھو۔ صدر ہو تو صدر کی کرسی چھوڑ دو، سیکریٹری ہو تو سیکریٹری کی کرسی چھوڑ دو، عالم ہو تو عالم کی کرسی چھوڑ دو، خطیب ہو تو خطابت کی کرسی چھوڑ دو۔ کرسی چھوڑ کے ان سے ملو گے، یہ پوری زندگی کرسی پہ بٹھائیں گے۔ کرسی لے کے ملو گے تو کل کرسی رہے گی کہ نہیں رہے گی اس کا کچھ پتا نہیں۔ کرسی چھوڑ کے ملو۔ جب آپ کرسی چھوڑ کے ملیں گے، جب آپ مزاج چھوڑ کے، دیکھیں انسان کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام ہے گھمنڈ۔ یہ بڑی قیامت کی چیز ہے، یہ پتہ نہیں کس راستے سے آتی ہے مگر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور آ جاتی ہے، اور انسان میں آ جاتی ہے، چاہے جیسے آئے مگر آ جاتی ہے۔ اب سب جانتے ہیں گھمنڈ بیماری، میں نے رضوی کالج میں کہا تھا، واپس یہاں کہہ کے اور اپنے مسائل پہ آ جاؤں۔
یہ گھمنڈ جو ہے وہ برباد کرتی ہے. یہ عالم کے دماغ میں آ جائے, مولوی کے دماغ میں آ جائے, ٹوپی والے کے دماغ میں آ جائے, بابو جی کے دماغ میں آ جائے, چودھری کے دماغ میں آ جائے, نواب صاحب کے دماغ میں آ جائے, راجہ صاحب کے دماغ میں آ جائے, یہ جس کے بھی دماغ میں آ جائے اس کا دماغ تو خرابی کر دیتی ہے پہلے. اب جس کا دماغ ہی خراب ہو جائے گا اس سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کا بیچارے کا تو پہلے ہی گھاٹا ہو گیا. گھمنڈ کرتے ہی جو پہلا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ ختم ہو گیا. یعنی آپ ہیں تو عالم کی فہرست میں, ہیں تو ذاکر کی فہرست میں, ہیں تو راجہ کی فہرست میں, مگر گھمنڈ آنے کے بعد آپ کھوکھلے ہو گئے. آپ میں وہ نہیں بچا جو تھا, جس وجہ سے آپ مشہور تھے. تو اب اس کا راستہ کیا ہے, کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو کہا گیا کہ سلام کرو. گھمنڈ کو ختم کرنے کا بہترین راستہ کیا ہے؟ سلام کرو. سب سے زیادہ جب بھی کوئی دیکھو, کسی کو دیکھو, سلام کے لیے ہاتھ اٹھا دو, ہاتھ اٹھا کے سلام کرو. سب کو سلام کرو. اگر پیسے والے ہو تو غریب کو سلام کرو. سلام کرتے کرتے تمہارا گھمنڈ کم سے کم ہو جائے گا. سلام کرو. بڑی عظمت ہے اس سلام کی. اچھا یہ سلام ہے کیوں؟ میں نے کل کی مجلس میں کہا یہ سلام ہے کیوں؟ کیونکہ اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ جب کسی سے ملو تو گفٹ کے ساتھ ملو. اب ہر جگہ دکان تو کھلی نہیں ہے کہ کچھ خرید کے دے دو گے, ٹھیک ہے نا؟ تو سلام کے ساتھ ملو کہ سیفٹی کی دعا کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں. اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم پرابلم اسلام کی نہیں ہے, پرابلم ان چہروں کی ہے جو چہرے آج اسلام کا چہرہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے دشمن ملکوں نے بڑی کوشش کی کہ کئی چہروں کو اسلامک چہرہ بنا دیں, مگر ہوتا اینڈ میں وہی ہے کہ جب وہ اسلامک چہرے بن جاتے ہیں تو ان کا عمل دکھا دیتا ہے کہ وہ غیر اسلامی ہیں, اسلامی نہیں ہیں. آپ دیکھیے, آپ کو پتا ہے اسامہ نے افغانستان میں راتوں رات اس شہر کو ختم کیا جس میں 16,000 شیعہ تھے. 16,000. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جتنا تشیع کے خلاف جو بھی پرپوزل, پلان, پالیسی ہوتی ہے یہ سارے تکفیری کرتے ہیں. ان تکفیریوں کو پہچانیے. ہمارے برادران اہل سنت اگر وہ تکفیریت کے دھواں اور تکفیریت کے زہر سے محفوظ ہیں تو وہ محب اہل بیت ہیں, اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی محب اہل بیت کو ناپنا یا تولنا کہ کون کس درجے پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں تم غلام خواجہ اجمیری ہو, ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے, چونکہ تم ان کے غلام ہو اور وہ ان کے غلام. ہم تو سلسلے کے ماننے والے لوگ ہیں بھائی, ہم مانتے کہ نہیں سلسلے کو, ہم سلسلے کے ماننے والے لوگ ہیں. تو شیعت کے خلاف جو سارے کام ہو رہے ہیں یہ تکفیریوں کے دوارا ہو رہے ہیں. اور میں نے تو سرکار کو بھی سجایا ہے, میں نے سرکار سے بھی کہا, میں نے 2 سال پہلے ہوم منسٹر سے بات ہو رہے تھے, ان کا ہمارے یہاں کوئی آتنکوادی نہیں ہو سکتا, ہمارا ہندوستان خالی ہے, فری ہے. میں نے کہا معاف کیجیے گا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کے یہاں وہ عقیدہ پہلے سے موجود ہے جس عقیدے کے تحت یہ فرقہ پیدا ہوتا ہے. اس فرقے کو ختم کرنے کی کوشش مت کیجیے, اس عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. جب یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا, بھائی جب آپ کو را مٹیریل نہیں ملے گا تو آپ پروڈکٹ کیسے بنائیں گے؟ سمجھ گئے نا؟ آپ پروڈکٹ بند کر دیجئے, را مٹیریل بھر جائے گا, پھر دوسری کوئی فیکٹری لگ جائے گی, آپ کے دیش میں نہیں لگے گی, ودیش میں لگ جائے گی, سپلائی آپ کے دیش میں شروع ہو جائے گی. تو آپ اس چیز کو سمجھیے. آپ محبت کے میسج ہیں. شیعہ مطلب کیا؟ شیعہ مطلب جہاں کھڑا ہو جائے وہاں اسلام کی صحیح پہچان ہو جائے. پتہ نہیں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں. آپ کا عمل, آپ کا قول, آپ کی باتیں, آپ کا کردار, آپ کا کیریکٹر. الحمدللہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہندوستان کا سب سے بڑا مافیا شیعہ نہیں ہے, مگر ہندوستان کا سب سے بڑا سائنٹسٹ شیعہ ضرور ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ذرا اشاروں کو آپ سمجھیں. الحمدللہ ہندوستان کا کوئی دھوکے باز شیعہ نہیں ہو سکتا, میں ہندوستان کا وفادار شیعہ ضرور ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم مالک کے غدار کو بھی معاف نہیں کرتے, ملک کے بھی غدار کو معاف نہیں کرتے, اور مولا کے بھی غدار کو معاف نہیں کرتے. میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے پوری مجلس. اپنی اتحاد کو, یہ جو پھوٹ ہے نا
یہ بڑی پھوٹ ہے. بمبئی میں کچھ جملے بولنے پر بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے, پر میں پولیٹیکل آدمی ہوں تو میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں. آپ کٹ پیسٹ کر کے کچھ کریں گے بھی تو نہیں ہو پائے گا, کیونکہ میں جگہ ہی باقی نہیں رکھتا ہوں کہ کچھ جوڑا جا سکے یا کچھ توڑا جا سکے. یہ جو پھوٹ ہے نا, یہ پہلے مزاج میں آتی ہے پھر عمل میں آتی ہے. را مٹیریل سپلائی بند کر دیجئے. یہ جس چیز سے آپ کا اتحاد ختم ہوتا ہو, جہاں سے نفاق پیدا ہو رہا ہو, جہاں سے نفاق پیدا ہو رہا ہو, اس جگہ کو ہی صاف کر دیجئے. ابھی باہر نکلے آپ کو گندگی لگ گئی پیجامے میں, آپ اندر آئے آپ نے صاف کر لیا. میں باہر گیا مجھے گندگی لگ گئی, میں اندر آیا میں نے پیجامہ صاف کر لیا, تیسرے نے بھی پیجامہ صاف کر لیا. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ پیجامے صاف کرنے کا وقت نہیں ہوتا. جہاں گندگی ہے اس گندگی کو صاف کرو. جب گندگی صاف ہو جائے گی تمہارا لباس محفوظ رہے گا. اور یہ گندگی عوام میں نہیں ہوتی, ذہن میں ہوتی ہے. ذہن سے گندگی صاف کرو. اور جب علی کی سیرت ذہن میں ہوگی تو خود بخود گندگی صاف ہو جائے گی. جب حسن کی سیرت ذہن میں ہوگی تو خود بخود. حسن کی سیرت آپ بتائیے, آپ کو کوئی گالی دے رہا ہو, بس 2 جملے اور مصائب اور ختم. آپ کو کوئی گالی دے رہا ہو, ہیومن ہسٹری میں ایسا نہیں ملتا کہ گالی کے بدلے میں کوئی یہ کہے کہ تو بھوکا ہے کیا. ہیومن ہسٹری میں نہیں ہو سکتا یہ کہ آپ کو کوئی گالی دے, عالم بھی ہوگا تو غصہ ہو کے کہے گا یہ کس زبان میں بات کر رہے ہو. اگر مجھے شریعت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں جواب دیتا. یہ سنیں گے آپ, بہت زیادہ کنٹرول والا آدمی ہوگا تو بھی یہ کہے گا یہ کون سی زبان ہے. مگر حسن کا طریقہ دیکھو, ہیومن ہسٹری میں یہ طریقہ دیکھنے کو نہیں ملا. سامنے والا گالی دے رہا ہے, مولا فرماتے تو شہر میں نیا ہے شاہ. مطلب کیا ہے کہ تو شہر میں اگر پرانا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ اشراف کون سے ہیں اور شریف کون سے ہیں. تجھے سمجھ میں آتا کہ ہاشمی خون کیا ہے, ہاشمی خاندان کیا ہے. تو نیا ہے. دوسرا سوال, تو بھوکا ہے کھانے کا انتظام کیا جائے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے درس ہے. قیامت تک کے لیے تو بھوکا ہے, تیرے کھانے کا انتظام کیا جائے. مطلب کیا ہے؟ تبلیغ کرنے کے پہلے پیٹ بھرو. پیٹ خالی ہوگا تو تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا. پیٹ بھرو. سامنے والے سے کہا تو بھوکا ہے. اللہ اکبر. یہ سب ان کا فضل ہے. چلو حسن کے بھائی حسین تک پہنچتے ہیں. 3 جملہ اور پھر آپ کے خاتم النبیین کے مصائب کے چند جملے اور مجلس تمام ہے. چلو حسین تک چلتے ہیں. 3 چیزیں حسین کی زندگی میں خاص ہیں, اسے سمجھو. حسین نے عباس کی قربانی دی کہ اگر تم کل ایمان سے محبت رکھتے ہو تو یہ کل ایمان کا شبیہ ہے. لوگوں نے عباس کے بازو بھی کاٹے اور عباس کو شہید بھی کر دیا. اگر تم مسلمان ہو, رسول کو چاہتے ہو, تو یہ علی اکبر کو بھیج رہا ہوں, شبیہ رسول ہے, اسے مت مارنا. لوگوں نے علی اکبر کو مار دیا. اگر تم انسان ہو تو میرے 6 مہینے کا بچہ میرے ہاتھ ہے, اسے مت مارنا. لوگوں نے علی اصغر کو بھی مار دیا. مطلب کربلا میں جو ہیں, حسین پریکٹیکلی سمجھا رہے ہیں کہ جو میرا دشمن ہے نہ وہ انسان ہے, نہ وہ مسلمان ہے, اور نہ وہ با ایمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب 3 چیزیں حسین کی طرف سے آتی ہیں. وہ کیا ہیں, اس پر ذرا سا غور کر لو تاکہ مصائب کے لیے ذہن آمادہ ہو جائے. حسین کو 40 شب و روز تک کفن نہیں ملا, تو اب دنیا کو کفن حسین کے نام سے مل رہا ہے. آپ بتاؤ کتنی بابرکت ہے وہ چیز کہ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کے لیے کفن لاتا ہے تو باپ یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا لے آئے, بلکہ باپ خوش ہوتا ہے کہ بیٹا لایا تو میرے لیے کربلا کا کفن. ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی باپ اپنے بچے اپنی فیملی کے لیے لے کے آتا ہے تو لوگ خوش ہو کے اس کفن کو چومتے ہیں. حسین کو کفن نہیں ملا, مگر دنیا کو حسین کے در سے کفن مل رہا ہے. آپ نے ہمیشہ حسین کے پانی کا ذکر کیا ہے. کبھی کھانے پہ روئے ہیں آپ؟ کیوں نہیں روتے؟ کیا بھوک تڑپاتی نہیں ہے؟ کیا بھوک کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو نہیں پتا پیٹ اور بھوک کے لیے لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا بھوکوں کے لیے لوگ اپنے گھروں کو اور اپنے خاندانوں کی آبروؤں کو بیچ دیتے ہیں؟ کیا بھوک کا کوئی درد نہیں ہوتا؟ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ حسین صرف پیاسا نہیں ہے, حسین نے غذا بھی نہیں لی ہے کچھ؟ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ آپ کے گریے میں صرف پیاس کیوں ہے؟ حسین کی اس بھوک کو بھی محسوس کیا کریں, اور صرف حسین کے بھوک کو نہیں,
حسین کے بچوں کی بھی بھوک کو محسوس کیا کریں. اور اگر بھوک اہم نہ ہوتی تو رباب یہ نہ کہتی کہ میرے لال جب تو شہید ہو کے اپنی دادی سے ملے گا اور تیری دادی کہے گی کہ علی اصغر تیرا چہرہ کیوں سوکھا ہے میرے لال, تو بیٹا کہہ دینا کہ ماں کا دودھ سوکھ گیا. جزاکم اللہ. جب رویا کرو نا تو غریبوں کی طرح رویا کرو, امیروں کی طرح نہ رویا کرو. ایسے رویا کرو جیسے تمہارے گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. چلو سلام کرتے ہیں اس خاتم النبیین کو, چلو سلام کرتے ہیں اس رسول کو جس نے بیٹھے ہوئے ایک بار اپنا پاؤں پھیلایا. علی ذرا میرے تلووں کو سہلا دے. علی نے رسول کے تلوے دیکھے, زخم کے کچھ نشان دیکھ کر سوال کیا, یا رسول اللہ یہ نشان کیسے ہے؟ رسول نے رو کر فرمایا یہ وہ نشان ہے جو امت نے راستوں میں دیے. علی ذرا میری پنڈلیاں دیکھ لے. علی نے رسول کی پنڈلیاں دیکھی, کچھ نشان دیکھ کے رو کے فرمایا نبی اللہ آپ نے کبھی نہیں بتایا یہ نشان کیسے. کہا جب میں طائف سے آ رہا تھا لوگوں نے گندے لوگوں کو اس بات کے لیے لگایا تھا کہ وہ مجھے اذیت دے سکے. یہ وہ سارے اذیتوں کے نشان ہیں جو کسی نے میرے پاؤں پہ مارے تھے. علی نے جسم کے بازوؤں پہ زخم کے نشان دے کے سوال کیا نبی اللہ یہ نشان کیسے؟ امت نے پتھروں سے مارا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. نبی اپنی بیٹی کے پاس اور بیٹی کا گریہ اور اشک رسول کے چہرے پر, میرے لال یہ گریہ کیسا ہے؟ بابا بڑی دیر سے کوئی دق الباب کر رہا ہے. میرے لال یہ تردر دروازے کا فخر ہے, وہ کوئی اور نہیں, وہ ملک الموت ہے. اے میرے لال اسے آنے کی اجازت دے دے. میرا رسول چلا گیا. تجہیز و تکفین ہوئی. آپ کو پتا ہے جس کے آخری حج میں 1,25,000 حاجی ہو اس کے جنازے میں تو بہت مجمع ہونا چاہیے, مگر شرمسار ہے اسلامی تاریخ کے لوگ خلافت بانٹنے میں لگے تھے مگر رسول کی میت کا کسی کو خیال نہ تھا, رسول کے جنازے کا کسی کو خیال نہ تھا. ہائے وہ علی جو رسول کا صحیح وصی تھا, سچا وصی تھا. رسول کی تجہیز و تکفین ہو گئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا نبی اللہ سلام تیری عظمت پر, اے خاتم النبیین سلام تیری ذات پر. چلو سلام کرے سید سجاد کو. بابا سامنے ہے بے گور و کفن ہے, بابا سامنے ہے بے گور و کفن ہے, اور سجاد اسی طرح سفر کر رہے ہیں کربلا سے کوفے کی طرف. مدینے میں کسی سائل نے سوال کیا مولا یہ بتا جب بیبیوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا پھر آپ نے اپنے آپ کو اپنی سواری سے کیوں نہیں گرایا؟ سجاد بڑی دیر تک رو کے فرماتے ہیں چاہنے والے میرے پاؤں کو گھوڑے کی پیٹ سے باندھ دیا گیا تھا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. حسین کا لاڈلا سید سجاد سائل سوال کرتا مدینے میں آپ اہل بیت رسالت راستے میں کیسے تھے؟ تم اس جملے کی عزت کو محسوس کرو گے. سجاد رو کے فرماتے مجھ سے میری غربت نہ پوچھ, میں سجاد اپنی بہن سکینہ کو ایک سائے دار جگہ نہ دے سکا. راستے میں جب کبھی سید سجاد سے جناب سکینہ ایک سائے دار جگہ کی بات کہتی مولا چاروں طرف نگاہ کرتے, جب کوئی جگہ نہ ملتی تو بیٹھے ہوئے اونٹ کے پیٹھ کے سائے کے قریب پہنچ کر اپنی بہن کو تھوڑی دیر سلاتے. اشارہ سمجھ لینا, دائیں کروٹ سوتی یا علی کہہ کے اٹھ جاتی, بائیں کروٹ سوتی یا حسین کہہ کے اٹھ جاتی, دونوں ہاتھ کان پہ ہوتے. عجب نہیں سجاد نجف کا رخ کر کے کہتے ہیں دادا علی. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. بس ایک روایت سن لو اور مجلس تمام ہے.
تاریخ کہتی ہے ایک مقام سکینہ نے اپنے پیاس کا شکوہ، اپنے پیاس کے لیے، پانی کے لیے اپنے بھائی سے کہا، تھوڑی دیر تک سجاد خاموش بیٹھے رہے۔ بی بی نے دیکھا کہ ظالم پانی بانٹ رہا ہے، بھائی سے اجازت لی، ظالم سے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے اپنے دوستوں کو پلایا، پھر ان کے غلاموں کو پلایا، پھر ان کے سواروں کو پلایا، ان کی سواریوں کو پلایا۔ پلانے کے بعد جو پانی بچا اسے زمین پر سکینہ کے سامنے ڈال دیا۔ زمین پہ بکھرے ہوئے جز پانی کی حالت کو دیکھ کر سکینہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی مٹھیوں میں نرم مٹی کو لیا۔ وہ سوال کرتا ہے کیا کرے گی؟ سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے اٹھا کر نزدیک سجاد کے لائیں، توق پہ رکھ کے کہا بھیا میرا کلیجہ اندر سے بھنا جا رہا ہے، تیرا سینہ اندر سے بھی بھنا جا رہا ہے، باہر سے بھی جل رہا ہے، مجھے تو پانی نہیں ملا بھیا، مگر شاید اس گیلی مٹی سے تیرے توق کی گرمی دور ہو جائے۔ ہائے رے شہزادی سکینہ، ہائے رے مولا حسن، یا رسول اللہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فضلك ورحمتك يا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہمیں ظالموں کو تو مگر بنا، بیمار و بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، مرحوم و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ان چند آنسوؤں کو باغ زہرا میں شرف قبول عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں مل جل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی مشکلات کو دور فرما، بحق الزہرا بحق الزہرا بحق الزہرا۔ جو مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا مولا سجاد کے صدقے میں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ ہماری جو مائیں بہنیں بیمار ہوں، بیمار مدینہ جناب صغرا کے صدقے انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اس بڑے شہر میں جو لوگ روزگار کے سلسلے سے آئے ہیں مولا ان کے رزق میں کثیر وسعت و برکت عطا فرما۔ الہی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمین بالخصوص شیعہ حیدر کرار اور ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہی ہماری مشکلات کو دور فرما، اپنے اور چہردہ معصومین کے علاوہ کسی در کا محتاج نہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساتھ مل کے دعائے امام زمانہ خلوص کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک ماشاءاللہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك